پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا تیار ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مہمانان عظام اور اپنے سینوں میں ایمان کی امانت کو محفوظ کیے ہوئے غیور جوانوں اور مسلمانوں، ارے ان بچوں کو یا تو بھگا دے اٹھا کے یہاں سے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج دنیا کے جو حالات ہمارے سامنے ہیں، ملک کا نقشہ آج جو ہمارے سامنے ہے، آج جو شہروں کے حالات ہیں، آج جو گاؤں کے حالات ہیں، آج جو دیہاتوں کے حالات ہیں، آج جو گلیوں کے حالات ہیں، وہ ہم سے اور آپ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ آپ ہم سے زیادہ حالات سے واقف ہیں۔ آپ ٹی وی پر خبریں دیکھتے ہیں، نیوز سنتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، حالات سے آپ ہم سے زیادہ واقف ہیں۔ میرے بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے حالات کا ذکر کرنے نہیں آیا ہوں، آج میں آپ کے سامنے حالات پر رونے نہیں آیا ہوں، آج میں آپ کے سامنے حالات پر واویلا مچانے اور ماتم کرنے نہیں آیا ہوں، آج میں آپ کے سامنے حالات کا ذکر کر کر گریبان چاک کرنے نہیں آیا ہوں۔ اس گاؤں کے غیور جوانوں، آج میں آپ کو یہ بتلانے آیا ہوں کہ حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، حالات کو تبدیل کیسے کرنا ہے، حالات کو کیسے بدلنا ہے، دنیا کے حالات کو کیسے تبدیل کرنا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اس کا حل اور علاج بتلانے آیا ہوں۔ مرض ہر ایک کو معلوم ہے، بیماری کا ہر ایک کو پتہ ہے، لیکن دوا کا پتہ نہیں ہے، علاج پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، غور سے سنیے گا، میں آپ کو آج کے حالات کا علاج بتلانے آیا ہوں، دوا بتلانے آیا ہوں، نسخہ کیمیا بتلانے آیا ہوں، اور وہ بتلا کر میں رخصت ہو جاؤں گا۔ غیور جوانوں، یہ حالات جو آج ہمارے سامنے ہیں، یہ حالات پہلی مرتبہ نہیں آئے ہیں، یہ حالات اسلام کے 1400 سال کے دور میں بار بار آئے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ اگر آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹیں گے، اگر آپ تاریخ کے اوراق کو کھولیں گے،
اگر آپ تاریخ کے اوراق کو، صفحات کو، ورق کو پلٹیں گے تو یہ بات آپ 700 سال پہلے، آج سے چلیے جب 700 سال پہلے کے جب دنیا کے اندر ایک فتنہ برپا ہوا تھا، وہ فتنہ تھا تاتاریوں کا فتنہ، جس کا نام آج کی دنیا میں منگول رکھا جاتا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا تاتاریوں کا، آپ نے نام سنا ہوگا منگولوں کا۔ یہ قوم تھے، اس سلطنت کی بنیاد رکھنے والا چنگیز خان تھا، جس کا نظریہ یہ تھا کہ جتنا خون بہایا جائے اتنا ہی آدمی نڈر اور بہادر شمار ہوگا۔ سپاہی انسانوں کے سروں کو کاٹتے تھے اور کھوپڑیوں کا مینار بناتے تھے، اور رات میں محفل لگتی تھی، جس کا مینار سب سے اونچا ہوتا تھا اسے انعام سے نوازا جاتا تھا۔ ارے بچوں کیا بات ہے، انہیں یہاں سے اٹھا کے سائڈ پہ لگا دیں، بڑے آگے آ جائیں گے۔ حالات یہاں تک ہو گئے تھے، تاریخ کے اندر موجود ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ جب مورخ تاریخ کو لکھتا ہے، ابن اسیر ایک مورخ ہیں، جب وہ تاریخ کو لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا تو آج میں تاریخ لکھنے پر مجبور نہ ہوتا۔ کہتے ہیں کہ میرا قلم تھر تھرا رہا ہے، ہاتھ کب کپا رہے ہیں کہ میں تاریخ کیسے لکھوں۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ بغداد جو علماء کا گہوارہ تھا، مسلمانوں کا دارالخلافت تھا، مسلمانوں کا پائے تخت تھا، وہاں 10 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، اور بغداد کے آس پاس علاقوں میں 70 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا گیا۔ یہ حال ہوا بغداد کا۔ بغداد کی لائبریری اور کتب خانے کی کتابوں کو جب جلا کر دریائے دجلہ میں بہایا گیا تو دریائے دجلہ کا پانی کتابوں کی روشنائی سے سیاہ اور کالا پڑ گیا۔ مسلمان کا یہ حال تھا۔ توجہ رہے میرے بھائیوں کہ اگر تاتاری اور منگول عورت کسی مسلمان کو جاتا ہوا دیکھتی تھی اور کہتی تھی کہ رکو میں تلوار لے کر آتی ہوں تمہیں قتل کروں گی، مسلمان مرد کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے اور جان بچا لے، بلکہ اس انتظار میں رہتا تھا کہ تاتاری عورت تلوار لے کر آئے گی اور میں اس سے فریاد کروں گا، اس سے رحم کی بھیک مانگوں گا اور کہوں گا میری بہن ذرا تیزی کے ساتھ مجھے قتل کرنا تاکہ جان کو نکلنے میں آسانی ہو، روح کے پرواز کرنے میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میرے بھائیوں یہ حالات ہوئے تھے بغداد کے اندر، یہ حالات ہوئے تھے مسلمانوں کے اندر۔ پھر کیا ہوا؟ تاریخ نے ایک اور دور دیکھا کہ مسلمان مردوں کو قتل کر دیا گیا، چھریوں سے انہیں ذبح کر دیا گیا، عورتوں کو قید کر کے گھروں میں باندھ دیا اور خادمہ اور نوکرانی بنا لیا گیا۔ جب مسلمان عورتیں منگول کے گھر پہنچتی ہیں، مسلمان عورتیں منگول کی عورتوں سے کہتی ہیں کہ دیکھو بہن تم جو کام کہو گی ہم کرنے کو تیار ہیں، ہم دنوں رات تمہاری خدمت کریں گے، 24 گھنٹے ہم تمہارے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن میری ایک گزارش ہے، میری ایک
درخواست ہے کہ اپنے مردوں سے کہہ دینا کہ ہماری عزت پر حملہ نہ کریں، ہماری عزت سے کھلواڑ نہ کریں، ہماری ردائے عصمت کو تار تار نہ کریں، ہماری عفت کی چادر کو داغدار نہ کریں، ہماری آبرو کو پامال نہ کریں، ہماری عزت کا جنازہ نہ نکالیں۔ اپنے مردوں سے یہ کہہ دینا۔ ان عورتوں نے وعدہ کیا کہ ہاں ہم اپنے مردوں کو سمجھائیں گے۔ ان منگول اور تاتاری عورتوں نے اپنے مردوں سے کہا، اپنے بھائیوں سے کہا، اپنے شوہروں سے کہا، اپنے بیٹوں سے کہا کہ ہم نے ان مسلمان عورتوں سے عہد لیا ہے کہ تم ان کی عزت پر حملہ نہیں کرو گے۔ ان تاتاریوں نے کہا کہ ابھی یہ نئی آئی ہیں، چند دن ہمارے ماحول میں رہیں گی، رنگ جائیں گی۔ لیکن وہ مسلمان عورتیں تھیں، انہیں احساس ہو چکا تھا کہ ہم امت مسلمہ سے غلطی ہوئی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اب تاریخ کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ جس کوٹری کے اندر رات کے وقت مسلمان عورتوں کو بند کر کے رکھا جاتا تھا، جب تہجد کا وقت ہوتا تھا، جب آگاہی کا وقت ہوتا تھا، جب صبح کا وقت ہوتا تھا، مسلمان عورتیں اٹھتی تھیں اور اٹھ کر نماز تہجد پڑھتی تھیں، اللہ کے سامنے دعائیں کرتی تھی، گریہ زاری کرتی تھی۔ جب منگول عورتیں ان کے رونے کی آواز کو سنتی، وہ ان کے پاس آتی اور کہتی، بہن تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہمارے مردوں نے تمہاری عزت پر حملہ نہیں کیا، ہمارے مردوں نے تمہاری ردائے عفت کو تار تار نہیں کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ بہن ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمیں کوئی درد نہیں ہے، ہم تمہاری شکایت اپنے اللہ سے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ تو ہم اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں، اے اللہ ان بہنوں نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، اے اللہ اپنے خزانے غیب کی سب سے قیمتی چیز ایمان کی دولت سے ان بہنوں کو بھی نواز دے، اے اللہ ایمان کی دولت سے ہماری ان منگول بہنوں کو بھی مالا مال کر دے۔ منگول عورتوں نے پوچھا، یہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ان مسلمان عورتوں نے ایمان کی حقیقت کو سمجھایا، ایمان کی تفصیل کو بتلایا، اسلام کے احکامات کے بارے میں انہیں واقف کرایا۔ وہ عورتیں مسلمان ہو گئیں اور عورتوں کے مسلمان ہو جانے کے بعد انہوں نے یہ پیغام اپنے مردوں تک پہنچایا۔ وہ مرد بھی مسلمان عورتوں کے ہاتھوں پر مسلمان ہو گئے، یہاں تک کہ پورا علاقہ، بغداد کا پورا علاقہ، تاتاریوں کا پورا علاقہ رفتہ رفتہ اسلام میں داخل ہو گیا، مسلمان ہو گئے۔ لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اپنے اسلام کا اعلان کرے، اپنے ایمان کا اظہار کرے، کیونکہ حکومت تاتاریوں کی تھی۔ وہ جانتے تھے اگر ایمان کا اظہار کر دیا تو ہمیں ابھی قتل کرنے میں وقت نہیں لگے گا۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا کچھ قانون ہے، حالات بدلتے ہیں، وقت لگتا ہے، لیکن حالات ضرور بدلتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر واقعہ پیش آیا۔ ایک شہزادہ ہے تاتاریوں کا، چنگیز خان کا پوتا، چغتائی خان کا بیٹا، جس شہزادے کا نام ہے تیمور تغلق خان۔ یہ شکار کے لیے جاتا ہے، راستے میں اس کے ساتھ اس کے شکاری کتے بھی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی فوج بھی ہوتی ہے۔ دیکھتا ہے کہ ایک مسلمان بوڑھا ہماری شکار گاہ میں آ گیا ہے۔ وہ شہزادہ تیمور تغلق غصے میں آ جاتا ہے اور اسے گرفتار کر کے کہتا ہے کہ میرے پاس لاؤ۔ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی،
पैरों में जंजीरें थीं और उस बूढ़े बुजुर्ग का नाम था शेख जमालुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह। उन बूढ़े बुजुर्ग को गिरफ्तार कर शहजादे तैमूर तुगलक के बारगाह में पेश किया जाता है, दरबार में पेश किया जाता है। सुल्तान तैमूर तुगलक गुस्से में आकर कहता है, अरे बूढ़े ये बतलाओ ये कुत्ता ज्यादा बेहतर है या तुम ज्यादा बेहतर हो? ये कुत्ता ज्यादा बेहतर है या तुम ज्यादा बेहतर हो? हम में से अगर कोई होता गुस्से में आ जाता, तैश और जलाल में आ जाता, लेकिन वो अल्लाह का नेक बंदा था, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा था। उसने जो जवाब दिया वो जवाब नहीं था, बल्कि दिल की गहराइयों से निकलने वाली एक आवाज थी, दिल के अतः गहराइयों से निकलने वाली एक सदा थी। और उसने बूढ़े शेख जमालुद्दीन ने क्या कहा, तवज्जो के साथ सुनिएगा मुसलमान। उस शेख जमालुद्दीन ने ये कहा कि देखो, अगर हमारा खात्मा ईमान पर हो गया और अल्लाह ने हमें माफ कर कर जन्नत में दाखिल कर दिया तो फिर मैं इस कुत्ते से बेहतर हूँ। लेकिन अगर अल्लाह ने मुझे माफ न किया और मेरा खात्मा ईमान पर नहीं हुआ तो ये कुत्ता मुझसे बेहतर है। ये जवाब था, ये सुनकर तैमूर तुगलक के दिल पर एक असर कर गया। तैमूर तुगलक की दुनिया बदल गई और उसने कहा कि शेख जमालुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह को मेरे दरबार में अकेले हाजिर किया जाए। शेख जमालुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह दरबार में अकेले आते हैं। तैमूर तुगलक पूछता है, तुम किस ईमान की बात करते हो? सुल्तान शेख जलालुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं, ईमान इसका नाम है। वो ईमान के बारे में बतलाते हैं। तैमूर तुगलक कहता है, देखो, अगर अभी मैं मुसलमान हो जाऊंगा, मेरा बादशाह और मेरे शहजादे मुझे कत्ल कर डालेंगे, इसलिए अभी मेरे बादशाह बनने का वक्त करीब है, मेरे सुल्तान और हुक्मरान बनने का वक्त करीब है। जब मैं बादशाह बन जाऊंगा तो मेरे पास आना और ईमान की दावत देना, मैं ईमान कबूल करूंगा और पूरी कौम को ईमान की दावत दूंगा। चुनांचे तैमूर तुगलक वापस चला जाता है और इधर शेख जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पिराना साली और बुढ़ापे में इंतकाल कर जाते हैं। लेकिन अपने बेटे शेख रशीदुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह को पैगाम देकर जाते हैं, वसीयत करके जाते हैं कि देखो, तैमूर तुगलक के बादशाह बनने का वक्त करीब आ रहा है। जब तैमूर तुगलक बादशाह बनेगा तो जाना और जाकर मेरा पैगाम पहुंचा देना। शेख जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल फरमा गए। उधर तैमूर तुगलक बादशाह बनता है, महफिल मुनाकिद होती है, जश्न का प्रोग्राम होता है और शेख शमशुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को मालूम होता है वो तैमूर तुगलक के दरबार में पहुंचना चाहते हैं, लेकिन अफसर और पुलिस वाले उन्हें तैमूर तुगलक बादशाह तक पहुंचने नहीं देते हैं। वो वहीं पड़ाव डाल देते हैं और जब सुबह का वक्त होता है तो वहां से खड़े होकर जोर जोर से अल्लाहु अकबर अज़ान की आवाज बुलंद करते हैं। सुल्तान तैमूर तुगलक जाग जाता है, कहता है ये कौन है, इसे गिरफ्तार करके लाया जाए। चुनांचे पुलिस वाले जाते हैं और शेख रशीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार करके लाते हैं। शेख रशीदुद्दीन बतलाते हैं, मैं उस जमालुद्दीन का बेटा हूँ जिनकी मुलाकात तुमसे शिकारगाह में हुई थी। हाँ, तैमूर तुगलक कहता है, मुझे याद आ गया है, मुझे याद आ गया है। अब बताओ ईमान क्या है? शेख रशीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उसे ईमान के बारे में बतलाते हैं। वो मुसलमान हो जाता है और अपने वजीरों को बुलाता है। वजीर कहते हैं, बादशाह, अगर आपने ईमान कबूल किया है, हम भी आपके साथ ईमान कबूल करते हैं। फिर क्या हुआ? तैमूर तुगलक ने कहा
کہ بلند فصیل پر چڑھا جائے، اونچے مینارے پہ کھڑے ہو کر فجر کی اذان دی جائے، اور جب فجر کی اذان دی ہے اور فجر کی نماز کا وقت ہوا ہے تو مسجد کے اندر 1,00,000 سے زیادہ مسلمان نماز میں شریک ہوئے۔ سلطان تیمور تغلق نے کہا میں تو سوچ رہا تھا کہ ابھی قوم مسلمان نہیں ہوگی، قوم نے کہا ہم تو پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، ہم نے تو آپ کے خوف سے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا، اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا۔ آج جب آپ نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، اپنے اسلام کا اعلان کیا، ہم نے پوری قوم نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ اسی کو تو علامہ اقبال نے کہا تھا، ہے آیا یورشتہ تار کے افسانوں سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کہ جن تاتاریوں نے، جن منگولوں نے اسلام کو مٹانے میں، مسلمان کو مٹانے کے لیے اپنی پوری طاقت خرچ کر دی تھی، آج وہی منگول اسلام کی ترقی کا ذریعہ بنے۔ انہوں نے اسلام کی ترقی کے لیے وہ کارنامے انجام دیے کہ آج بھی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا ہے کہ حالات پہلے بھی بد سے بدتر ہوئے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن حالات سے گھبرانا نہیں ہے، حالات کا مقابلہ کرنا ہے، اور حالات کے بدلنے میں وقت نہیں لگتا ہے، بشرطے کہ مسلمان اپنے آپ کو بدل لے، مومن اپنے آپ کو بدل لے، ایمان والا اپنے آپ کو تبدیل کر لے۔ اب حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، حالات کو تبدیل کیسے کرنا ہے، وقت زیادہ نہیں ہے، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، حالات کو تبدیل اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے اخلاق و کردار کو اعلیٰ بنانا ہے، ہمیں اپنے کریکٹر کو عمدہ بنانا ہے۔ اسلام کی ایک تصویر وہ ہے جو آج میڈیا نے پیش کی ہے، سوشل میڈیا نے پیش کی ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کی اصل تصویر نہیں ہے، اسلام کی اصل تصویر کو ہمیں اپنے کردار سے پیش کرنا ہے، اپنے اخلاق سے پیش کرنا ہے، اپنے کریکٹر سے پیش کرنا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ یاد رکھیے، ایک آدھ جلسہ کر لینے سے اسلام کی اصل تصویر پیش نہیں ہوگی۔ اسلام کی اصل تصویر پیش ہوگی تو ہمارے اور آپ کے اخلاق سے پیش ہوگی، ہمارے اور آپ کے کردار اور کریکٹر سے پیش ہوگی۔ اگر کوئی شادی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، تہوار کا موقع ہو، جشن کا موقع ہو، ہم اپنے پڑوسیوں کو دعوت دیں، ہم اپنے برادران وطن کو بلائیں اور بتلائیں کہ دیکھو جو تمہارے ذہن میں خرافات بھری گئی ہے، پروپیگنڈا بھرا گیا ہے، وہ اصل نہیں ہے، اصل اسلام یہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا بھائی، ہمارا پڑوسی، ہمارا کوئی برادر وطن کسی مصیبت میں شکار ہو، کسی غم میں مبتلا ہو، ہمیں اس کے غم میں شریک ہونا ہے، ہمیں اس کے دکھ میں شریک ہونا ہے، ہمیں اس کے درد میں شریک ہونا ہے، ہمیں تعلقات کو استوار کرنا ہے۔ اگر ہم کاروبار کرتے ہیں، اگر ہم بزنس کرتے ہیں، اگر ہم تجارت کرتے ہیں، ہم اپنے گراہکوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، دیانتداری کا معاملہ کریں، ایمانداری کا معاملہ کریں۔ آج میں کہنا چاہوں گا، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا، آج مسلمانوں نے اس اخلاق کو چھوڑ دیا جو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے آقا جناب محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
انجام دے گئے تھے، آج اس اخلاق کو ہم نے پسے پش ڈال دیا ہے جس کا نمونہ صحابہ کرام نے پیش کیا تھا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اس اخلاق کو زندہ کریں جو آقا ہمیں دے کر گئے تھے، آج اس کردار کو ہم زندہ کریں جو صحابہ کرام ہمیں دے کر گئے تھے۔ میرے بھائیوں، میں کہنا چاہوں گا اور ببانگ دوہل کہوں گا کہ اگر مسلمان بیدار نہ ہوا، اس نے اپنے اخلاق کو بہتر نہ بنایا، اس نے اپنے کردار کو اچھا نہ بنایا، اس نے اسلام کی صحیح تصویر اپنے عمل سے پیش نہ کی، یاد رکھیے گا حالات جتنے بدتر ہیں اور زیادہ خراب ہو سکتے ہیں، بہتر ہونے کی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، دوسری بات جو ہمیں کرنی ہے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، جس کی ہمیں ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے دل سے مایوسی کو نکال دے، خوف کو دور کر دے۔ ہم مایوسی اور خوف کا شکار مت ہوں، ہم بزدلی کا شکار مت ہوں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ موت ایک بار آنی ہے، اور جب آنی ہے تو وقت مقررہ پر آنی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کہ موت نہ ہمارے وقت مقررہ سے پہلے آ سکتی ہے، نہ وقت مقررہ کے بعد آئے گی۔ موت کا وقت متعین ہے، اس لیے مسلمان کو خوف دل سے نکال دینا چاہیے، عزم اور ہمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ مسلمان، تمہیں بزدلی کا شکار نہیں ہونا ہے، تمہیں خوف کا شکار نہیں ہونا ہے، تمہیں کمزور نہیں پڑنا ہے، تمہیں غمگین نہیں ہونا ہے۔ یاد رکھو فتح و کامرانی تمہارے لیے ہے، سر بلندی تمہارے لیے ہے۔ آج اگر تم ایمان کے ساتھ متصف ہو گئے، ایمان کو اپنے دلوں کے اندر مضبوط کر لیا، یاد رکھو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نیچا نہیں دکھا سکتی۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ مسلمانوں کو اپنے دل سے خوف کو نکال کر ہمت پیدا کرنی ہے، حوصلہ پیدا کرنا ہے، استقلال پیدا کرنا ہے۔ آپ قرآن کو اٹھائیں اور اس منظر کو یاد کریں جب پورا عرب اور مکہ سمیت اور منافقین کے ساتھ ساتھ اسلام پر حملہ کرنے کے لیے غزوہ احزاب میں جمع ہو گیا تھا، اور قرآن نے نقشہ کھینچا ہے وَإِذْ زَاغَتِ الْقُلُوبُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ جب نگاہیں چکرا رہی تھی اور کلیجے منہ کو آ رہے تھے، صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، اس وقت صحابہ کا حال یہ تھا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا صحابہ کا ایمان بڑھ گیا تھا، صحابہ کا اللہ پر اعتبار بڑھ گیا تھا۔ میرے بھائیوں، دوسری بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ سے خوف کو نکالنا ہے، مایوسی کو نکالنا ہے، بزدلی کو نکالنا ہے، عزم اور استقلال اور ہمت اور حوصلے کو پیدا کرنا ہے۔ اور تیسری بات جو کرنی ہے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اختیار کرنی ہے، ہمیں بھی اس پر عمل کرنا ہے اور آپ کو بھی عمل کرنا ہے، وہ ہے صبر۔ صبر سے کام لینا ہے، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے۔ میرے بھائیوں، صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بزدل بن جائیں، صبر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان پر جمے رہیں، اگرچہ تیز آندھیاں چلیں، اگرچہ سرسر چلیں، اگرچہ باد مخالف چلے، لیکن ہمیں اپنے عقیدے پر مضبوط رہنا ہے، ہمیں اپنے ایمان پر جمے رہنا ہے، اور ہمیں اشتعال انگیزی کا شکار نہیں ہونا ہے۔ یاد رکھیے گا
हम हिंदुस्तान के संविधान और कानून को मानते हैं, हम कानून के रखवाले हैं, हम कानून के मुहाफिज हैं, हम कानून को नहीं तोड़ेंगे, हम कानून को हाथ में लेकर कोई खिलाफ कानून काम नहीं करेंगे। ये मतलब होता है सब्र का। सब्र का मतलब है हिम्मत और इस्तिक़लाल के साथ जमना है, इरादे के साथ जमना है। और चौथी बात जो करने की है वो है वतस्बिरु वतत्तकू, हमें तकवा इख्तियार करना है। अगर तकवा किसे कहते हैं गौर से सुनिएगा। हमारी जलवत की जिंदगी भी अल्लाह को राजी करने वाली हो, खलवत की जिंदगी भी अल्लाह को राजी करने वाली हो, हमारी तन्हाई की जिंदगी भी अल्लाह को राजी करने वाली हो, हमारी सुबह भी अल्लाह को राजी करने वाली हो। आज के जवान का क्या हाल है? आज का जवान नशा करता है, शराब पीता है, आज का जवान जुआ खेलता है, आज का जवान जिनाकारी के अड्डों में जाकर जिना को फरोग दे रहा है। आज तकवा वाली जिंदगी मुसलमान से खत्म हो गई है। मुसलमान के दिल में आज अल्लाह का खौफ खत्म हो गया है, खुदा का खौफ दिल से निकल गया है। कुरान कहता है वइन तस्बिगु व तत्तकू ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैआ। ऐ मुसलमानों, अगर सब्र इख्तियार करोगे और तकवे को लाजिम पकड़ लोगे, सारी दुनिया भी तुम्हारे मुखालिफ हो जाए, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। मेरे भाइयों, आज तारीख रात है, अंधेरी शब है, लेकिन याद रखिएगा हर अंधेरी शब के बाद, हर तारीख रात के बाद एक सुबह नौ नमूदार होती है, एक रोशन सुबह निकलती है। और वो रोशन सुबह हमारे लिए उम्मीद की किरण लेकर आने वाली है। हमें तारीख रात से मायूस नहीं होना है, नई सुबह जल्दी निकलने वाली है। लेकिन ज़रूरी है कि नई सुबह की आमद से पहले पहले हम अपने आप को तैयार कर ले, हालात के मुकाबले के लिए हम तैयार हो जाएं। मैंने आपके सामने यही कहा है कि हालात आए हैं, आते रहेंगे, पहले भी आए हैं, हालात से घबराना नहीं है। हमें 4 काम करने हैं। अखलाक को बेहतर बनाना है, किरदार को बेहतर बनाना है, दूसरा काम करना है मायूसी और खौफ को निकाल कर अज़्म और हौसले को पैदा करना है, और तीसरा काम करना है सब्र के दामन को पकड़ना है, इश्तियाल अंगेजी नहीं करनी है, जज्बात पर काबू रखना है, और चौथा काम करना है अल्लाह को राजी कर लेना है, तकवे और तहारत वाली जिंदगी गुजारनी है, अल्लाह को खुश करने वाली जिंदगी गुजारनी है। मेरे भाइयों, अगर हमने इन 4 कामों पर अमल कर लिया, याद रखिएगा हालात बहुत जल्द बदल जाएंगे, हालात तब्दील हो जाएंगे। बस हमें और आपको अपने आप को बदलना है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।